السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جملہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز دیکھنے والے تمام بھائی اور بہنیں خوشحال ہوں گے۔ اللہ رب العالمین پیارے مصطفیٰ کے توسل آپ سبھی کو دونوں جہاں کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریپبلک ڈے کے تعلق سے، یعنی یوم جمہوریہ کے تعلق سے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ہم سفیرو باغ میں ہے دم کا کوئی چہچہا، ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، اس کی باغ ڈور براہ راست عوام کے ہاتھ میں، کیونکہ جمہوریت کہتے ہی ایسی حکومت کو جس میں حاکمیت اعلیٰ اور اقتدار جمہور کے نمائندے کو حاصل ہو۔ ان نمائندوں کا انتخاب عوام کرتے ہیں، عوام اپنی پسند کے حکمراں چنتے ہیں، عوام اپنی من پسند کے جسے چاہے اسے حاکم بناتے ہیں، اور جمہور ملک کے شہریوں کو مختلف قسم کے آزادی حاصل ہے اور وہ اپنی آزادی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہندوستان کے تاریخ میں دو دن بڑے ہی اہتمام اور بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے، بڑے ہی شان و شوکت کے ساتھ اسے اپنے دماغ میں جگہ دیا جاتا ہے۔ ایک یوم آزادی جو کہ 15 اگست کو منایا جاتا ہے، اور ایک یوم جمہوریہ جو کہ 26 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ یوم جمہوریہ عوام کے لیے ہوتا ہے، پبلک کے لیے ہوتا ہے کہ اس دن جب اس سرزمین ہندوستان انگریزوں کی غلامی میں تھا، اور انگریز اسی ہندوستان پر جب قابض تھا تو وہ طرح طرح کے اس ملک کے باشندوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، طرح طرح کے ظلم و ستم سے اس ہندوستان کے ناگرکوں کو پریشان کیا کرتا تھا۔ ایک جگہ پر علامہ فضل حق خیرآبادی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انگریزوں نے ظلم و ستم کے بازار کو گرم کیا تو یہاں تک کہ جو عفت اور بالخصوص بڑی عورتیں تھیں وہ اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئی، اور بہت ساری خواتین انگریز کے ڈر سے مر گئی، بہت ساری خواتین کی عزت کو لوٹ لیا گیا، بہت ساری خواتین کو قیدی بنا لیا گیا، یہاں تک کہ بہت ساری خواتین کو چند سکوں کے بدلے بیچ دیا گیا۔ ساری خواتین کو اس طریقے سے ورگلایا گیا کہ وہ خود مرنے کے لیے آمادہ ہو چکے۔ اللہ پر اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جو علماء اہل سنت نے حصہ لیا، وہ کسی قوم کے رہبروں نے اتنا حصہ نہیں لیا۔ علماء اہل سنت نے جگہ جگہ پر انگریزوں کے خلاف نعرے لگائے، جگہ جگہ پر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا۔ کون نہیں جانتا 1857 کے تحریک آزادی کے محرک اول مجاہد حریت علامہ فضل حق خیرآبادی نے علماء کو دلی کی سرزمین پر جمع کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ دیا، انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے فتوے کو صادر فرمایا، اور اس پر علماء اہل سنت نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ علامہ صدر الدین آزردالی رحمہ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جیل کی کالی کوٹری میں رہا۔ علامہ فضل حق خیرآبادی کو کالا پانی بھیج دیا گیا، اور وہ کالے پانی رہنے پر اس لیے آمادہ ہو گئے کہ اللہ پر ان کا دیش آزاد ہو جائے۔ علامہ فیض احمد بداوی نے اپنے سیاسی کارنامہ سے امت کو اس لیے ابھارا تھا کہ تاکہ یہ ملک آزاد ہو جائے۔ مولانا عنایت احمد کاکوری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی جوانی کو اس دیش کی خدمت میں اس لیے لگایا تھا کہ یہ دیش آزاد ہو جائے۔ مولانا رضا علی خان نے ان لوگوں کی اس لیے حمایت کی
کی تھی کہ جس دیش میں ہم لوگ بستے ہیں یہ آزادی کے دن دیکھ سکے، لیکن جب دیش آزاد ہوا تو آج لوگوں کے دماغوں سے یہ لوگ اوجھل ہو چکے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر ان کے کوئی نام تک نہیں۔ آج سوشل میڈیا پر ایک لمبی لسٹ بنا کر ایسے لوگوں کے ناموں کو شیئر کیا جاتا ہے جن کا آزادی سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے خدا را کچھ تو سوچو، جن لوگوں نے آزادی میں حصہ لیا ان لوگوں کے نام کو تو ذرا لے کر آؤ، ان لوگوں کے نام کو تو ذرا امت کو بتاؤ کہ ایسے ہمارے رہبر اور رہنما تھے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے ہر طرح کی صعوبتیں، ہر طرح کی مشکلات کو برداشت کیا۔ جب دیش آزاد ہوا تو ہم نے انہیں اپنے ذہنوں سے مٹا دیا، ہم نے انہیں اپنے ہسٹری کے پنوں پہ جگہ تک نہیں دی۔ کچھ دن تک اسکولوں میں ٹیپو سلطان کا نام ہوتا تھا، آج اسکول کی کتابوں سے، نرسری کی کتابوں سے ان کے نام کو ختم کر دیا گیا تاکہ لوگ اسلام کی جو سچائی ہے، تاکہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ دیش کی جو محبت ہے اس سے ناآشنا ہو کر رہ جائے۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری بنتی ہے رسول اکرم کی امت کو بتائے، اپنے غلاموں کو بتائے کہ اس دیش کی آزادی میں جس طرح ہندوؤں نے حصہ لیا ہمارے علماء نے بھی ویسا حصہ لیا، جس طرح سکھوں نے اپنے خون بہائے اسی طریقے سے اسی امت مسلمہ کی علماء نے بھی اپنے خون کی قطرے کو دان کیا۔ جس طریقے سے عیسائیوں نے اس دیش کی آزادی میں حصہ لیا ویسا ہی ہمارے مسلم بھائیوں نے حصہ لیا۔ ایک تاریخ کے مطابق دلی کے راستے سے پشاور تک جانے والے راستے میں شاید کہ کوئی ایسا خوش قسمت پتا تھا جس پر علماء کو پھانسی نہ دیا گیا، یعنی 22,000 علماء کو اس دیش کی آزادی کے لیے پھانسی دی گئی۔ 22,000 علماء نے اس دیش کی آزادی کے لیے تختہ دار کو اس لیے چوما تھا کہ یہ دیش آزاد ہو جائے، اور 5 لاکھ امت مسلمہ، 5 لاکھ مسلمانوں نے اس لیے شہید ہوئے تھے تاکہ یہ دیش آزاد ہو جائے۔ جب یہ دیش آزاد ہوا تو آج ان مسلمانوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اللہ اکبر ہمارے ذہن میں، ہمارے دلوں میں ان کا جگہ تک نہیں ہے۔ ہم ان کے ناموں کو بھول جاتے، سوائے چند 1-2 نام کے، سوائے اشرف اللہ کے نام کے علاوہ ہمیں کوئی نام یاد نہیں ہے۔ اس لیے ہم ان ناموں کو لوگوں کو بتائیں کہ جس طریقے سے دیگر مذہب و ملت کے لوگوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں حصہ لیا، ہمارے سنی علماء نے بھی حصہ لیا۔ پھر جب یہ دیش آزاد ہوا تو اس دیش باشیوں کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی قانون نہیں تھا سوائے انگریزوں کے قانون کے، تو لوگوں نے جمع ہو کر ایک سب سے پہلے اسمبلی قومی ساز قانون پر ڈاکٹر راجندر پرساد کو صدر بنا کر 1 سال کی کڑی محنت کے بعد چند معروضات پیش کیا گیا۔ انہی معروضات کو مرتب دے کر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، ان کے علاوہ 211 افراد نے 3 سال تک مسلسل محنت مشقت کرنے کے بعد تمام مذاہب و ملت کے لیے جس کتاب کو دستیاب کرایا، جس کتاب میں تمام مذاہب و ملت کے حقوق کا خیال رکھا گیا، اسی کی نافذ کرنے کے دین کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ اسی دین کے نافذ کو ریپبلک ڈے کہا جاتا ہے۔ ریپبلک ڈے کا مطلب ہوتا ہے، یوم جمہوریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پہ ہر عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اللہ پر آزادی کہاں ہے؟ آج مسلمانوں کو جگہ جگہ پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، آج مسلمانوں کو جگہ جگہ پہ ٹارگٹ کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے دے کر جگہ جگہ پہ لوگوں کی جانوں کو مارا جاتے ہیں۔ کبھی داڑھی کے نام پہ مارا جاتا ہے، کبھی برقعے کے نام پہ مارا جاتا ہے، کبھی گائے کے نام پہ مارا جاتا ہے، کبھی مندر و مسجد کے نام پر مارا جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اسی دین کے لیے ہمارے علماء نے پھانسی کے تختے پہ لٹکے تھے؟ کیا اسی دین کے لیے علامہ صدر الدین علیہ الرحمن نے جیل کی کالی کوٹریوں میں اپنی زندگی کو اسی دین کے لیے گزارے تھے کہ ان کے غلاموں پر ظلم و تشدد کیا جائے؟ کیا اسی دین کے لیے علامہ فضل حق خیر آبادی نے جامع مسجد دلی میں اسی لیے انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا فتویٰ دیا تھا کہ ان کے ماننے والوں کو نشانہ بنا بنا کر انہیں قتل عام کرایا جائے؟ اس لیے ہمیں ہر شہری کو
بلا تفریق مذہب کے ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنا ہے، بلا تفریق مذہب و ملت کے ہر کسی کو ان کا حق دینا ہے۔ اتنا ہی حق ہمیں بھی ہے، اتنا ہی حق ایک مسلم کو ہے جتنا کہ کسی ہندو کو حق حاصل ہے، اتنا ہی حق ایک مسلم کو ہے جتنا کہ کسی سکھ کو حاصل ہے، اتنا ہی حق کسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک مسلمان کو رہنے کا ہے جتنا کہ ایک عیسائی کو حاصل ہے۔ اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے، ہمارے باپ داداؤں نے اسی ہندوستان کی آزادی کے لیے تختہ دار پر چڑھ کر یہی کہا تھا کہ ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے۔ یہ انگریز یہ ہندوستان پہ قبض کرنے والا کسی نہ کسی دن تو چلا جائے گا، لیکن ہندوستان ہمیشہ سونے کی چڑیا ہی رہ جائے گی۔